الرحمن الرحیم، جیسا کہ آپ تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے جو ٹرسٹ ہے مجلس چیریٹی ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ، اس کے تحت ہم نے فیصلہ لیا کہ شہر حیدرآباد کے مختلف مذہبی عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ مساجد ہوں، گردوارہ ہوں، مندر ہوں یا چرچ ہوں، یہاں پر ہم لوگ ایک سینیٹائزر کی مشین دینا چاہ رہے ہیں، اور یہ فیصلہ بھی لے لیا گیا، آرڈر بھی دے دیا گیا، اور انشاءاللہ تعالی اس کی کل لاگت کاسٹ جو ہے 220 چھوٹے مشین ہیں 1 لیٹر کے، اور 28 بڑے مشین ہیں 5 لیٹر کیپیسٹی کے، اور اس کی کل لاگت یا قیمت 19,70 لاکھ روپے ہے۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے، کیونکہ آج سے پورے ملک میں تمام مذہبی عبادت گاہیں کھول دی گئی ہیں، اور ظاہر ہے بہت سے لوگ ان مذہبی عبادت گاہوں کو جائیں گے عبادت کرنے کے لیے، تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں جانے سے پہلے یہ سینیٹائزر جو ہم دے رہے ہیں وہ اپنی عبادت گاہ کے اندر یا باہر جو بھی مناسب جگہ ہے جہاں پر اندر جانے سے پہلے لوگ اپنے ہاتھ کو سینیٹائزر کے ذریعے سے صاف کر سکیں، اور وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، دوسرے لوگوں کو اس وائرس سے بچا سکیں۔ یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پورے ملک میں یہ کووڈ وائرس بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، 6,500 کے اوپر سے زیادہ لوگ کی موت ہو چکی ہے، قریب 3 لاکھ کے قریب لوگ اس وائرس کے شکار ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارا ملک 5ویں مقام تک پہنچ چکا ہے پورے دنیا کے ممالک میں۔ تو یہ بات صاف ہے کہ یہ وائرس ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ وائرس بڑھ رہا ہے، اور اس وائرس کا آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک اس کی کوئی دوا نہیں ہے، اور جہاں تک میرا مشاہدہ ہے مجھے معلوم ہے اس میں شروع میں لوگ کہہ رہے تھے کہ صرف ضعیف لوگ ہی اس میں ان کی موت ہوگی، ایسا نہیں ہے، اس میں یقیناً ایک بڑی تعداد ضعیف لوگوں کی ہے، ان لوگوں کی بھی موت ہوئی ہے جو پہلے سے ہی، جس کو میڈیکل ٹرم کو موربڈیٹی بولتے ہیں، کہ ان کو پہلے سے ہی کوئی بیماری تھی، مگر اس میں نوجوان بچوں کی بھی موت ہو رہی ہے، 40 سال کے عمر کے کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ خود ہمارے جاننے میں ہمارے جماعت کے ایک بہت ہی قریبی چاہنے والے منہاج کا انتقال ہوا، حلقہ اسمبلی 4 مینار میں خورشیدیہ دوڑی میں رہتے تھے، 42 ایئرس کا بچہ تھا، نوجوان انتقال ہو گیا اسی کووڈ وائرس سے۔ تو اس لیے میری آپ میڈیا کے ذریعے جو یہ دیکھ رہے ہیں، آپ تمام سے میری گزارش ہے، اپیل ہے، ایک درمندانہ اپیل ہے کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو بچائیے، اور بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے، اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، جن کو بخار ہے، کھانسی ہے، ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، تو فوراً آپ ان کو اسپتال سے رجوع کریے گورنمنٹ کے، دیر مت کریے۔ بہت سے ایسے کیسز ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ میں کئی لوگوں کو بولا کہ فوراً اسپتال سے رجوع کرو، تو ان حضرات نے یہ کہا کہ نہیں بخار ہے، 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا، مگر ہوا یہ کہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، جو 1-2 دن وہ انتظار کیے، یہ مرض وائرس بہت بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب اسپتال کو لے کر گئے تو ان کو وینٹیلیٹر پر رکھنا پڑا،
बाज बच गए, बाज की मौत हो गई। तो इसलिए ये कोई मायूब बात नहीं है, ये एक वायरस है। बदबख्ती की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि जिस किसी को ये वायरस हो रहा है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि बड़ी खराब बात है, गंदी बात है, बीमार कोई भी हो सकता है। इसको इस तरह से देखने की स्टिग्मा इसको जो लगाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। इसको आप अपने जहनों से निकालिए, कोई भी बीमार हो सकता है, बशमूल मेरे। तो इसमें कोई स्टिग्मा की जरूरत नहीं है, कोई बुरी मायूब बात उसको बताने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम तमाम की कोशिश होनी चाहिए कि हम इस बीमारी से अपने आप को बचाएं। और दूसरी बात, जब आप तमाम चीजें तकरीबन खुल चुकी हैं, मेरी आवाम से ये अपील है कि मास्क लगाए बगैर बाहर मत निकलिए। मास्क लगाकर ही अपने घर से निकलिए, चाहे वो आप ज़ईफ हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, मास्क बगैर लगाए मत निकलिए। मेरी खास तौर से हमारे ऑटो ड्राइवर हजरात से भी ये गुजारिश है कि वो भी मास्क लगाइए। यकीनन 2 महीने में आपको बहुत तकलीफ हुई, आपकी आमदनी में बिल्कुल कोई आमदनी आपको नहीं हुई, मगर ये एहतियाती तदाबीर जिसका हुकूमत और तमाम मेडिकल हेल्थ के एक्सपर्ट्स हमसे कह रहे हैं, उस पर अमल करना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कल तेलंगाना में 14 लोगों की मौत हुई है। 150-200 रोज तेलंगाना में केसेस आ रहे हैं। ये साफ ये बता रहा है कि ये वायरस फैल रहा है, ये वायरस रुक नहीं रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी को ये वायरस होता है तो फौरन अस्पताल से रुजू करिए, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला सही वक्त पर अगर आप अस्पताल से रुजू हो जाएंगे तो आपका इलाज भी शुरू हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत बड़ा राहत का बाइस बनेगा। मैं साथ ही साथ जो हजरात मसाजिद को जा रहे हैं, हम इसके साथ एक्स्ट्रा 3 सैनिटाइजर कैंस दे रहे हैं, ताकि कम से कम 5 लीटर के 3 दे रहे हैं, 1 लीटर के 3। तो ये इंशाअल्लाह कम से कम 1 महीने तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी मस्जिद कमेटी और मंदिर और चर्च गुरुद्वारा के लोगों को ये कमेटीज को दिया जा रहा है, मेरी उनसे गुजारिश है कि इसको इस्तेमाल करिए, और जब ये खत्म हो जाएगा तो उसको रिफिल भी कराइए। अब तो हम जो दे रहे हैं 1 महीना चलेगा इंशाअल्लाह आपको, मगर इसको म्यूजियम में रखने का नहीं है, इस्तेमाल करना है। और ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक सैनिटाइजर का क्या 600 रुपये 700 रुपये कीमत, वो आपको मिल जाएगा। किसी के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर इसको इस्तेमाल करिए, और ताकि हम अपनी इबादत गाहों को साफ सुथरा और पाक रख सकें, वहां पर आने वालों को उनकी जान की और इस वायरस से उनकी हिफाजत हो सके। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि दीगर तंजीम, दीगर जिम्मेदारान भी इस तरह की कोशिश करेंगे, अपनी अपनी इबादत गाहों के पास इस तरह का इंतजाम करेंगे, सैनिटाइजर रखेंगे, और हमको मिलकर इस वायरस का मुकाबला करना है। ये बड़ा खतरनाक तरीके से वायरस फैल रहा है। अस्पताल में आप देख रहे हैं, पूरे मुल्क के अस्पतालों में इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि हमारे मुल्क में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो इस तरह के वायरस का मुकाबला कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको मिलकर इसका एहतियात से काम करना है। और मैं तो समझता हूं कि ये एक नॉर्मल हो जाएगा कि हर एक को अपने चेहरे पर मास्क लगाकर काम करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना पड़ेगा। और कल ही हमारे टीवी5 के 33 साल के मादना पेट के रहने वाले बच्चे की मौत हुई, बेचारे की उसकी बीवी हामिला है अभी। तो आपसे भी गुजारिश है, मीडिया के लोगों से भी, कि जरूर काम करिए, मगर याद रखिए कि आपके घर में आपकी घर वाले हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है। अपनी जान को खतरे में डालकर हरगिज काम मत करिए। जहां कहीं भी आपको और आपको लगता है बीमार है, फौरन अस्पताल से रुजू होइए,
ہم کو بتائیے, ہم بھی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو فوراً بر وقت ٹائملی آپ کو میڈیکل ہیلپ مل سکے. اس کو آپ یہ مت سمجھیے کہ نہیں یہ تھک گیا میں, بخار ہے, سیزن آ رہا, بارش کا سمجھ, اس کو ایزی مت لیجئے. بالکل اس کو سیریس لے کر ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی جو ذمہ داران ہیں ہمارے مندر کے, مسجد کے, گردوارہ کے, چرچ سے, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک ہمارے ذمہ دار ان کو لائیں اور انشاءاللہ تعالی ان کو ہم یہ ہینڈ اوور کر دیں گے. شکریہ. آپ کو سوالات پوچھنا ہے, سے پہلے بھی اپیل کر رہا ہوں, اب آج بھی پھر کر رہا ہوں کہ مسجد میں 65 سال کے بزرگ حضرات مسجد کو نہ جائیں, وہ ہرگز نہ جائیں. اگر ہمارے بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مجھے جانا ہے تو آپ حماقت کر رہے ہیں. آپ کی حماقت کی وجہ سے اگر آپ بیمار پڑ جائیں گے تو اس سے آپ کو تکلیف ہوگی, آپ کے رشتہ داروں کو, آپ کے گھر والوں کو تکلیف ہوگی. جو حضرات بیمار ہیں, جن کو بخار ہے, معمولی سا بخار بھی ہوگا یا معمولی سی کھانسی بھی ہوگی, تو پلیز مت جائیے مسجد کو. تیسری بات یہ ہے کہ مسجد کو بچوں کو لے کے مت جائیے, حماقت مت کریے. ہم کو بڑا شوق ہے کہ مسجد کو بچے کو لے کر گئے تو سمجھتے کہ واہ واہ بہت بڑی ذمہ داری ہم نبھا رہے. نہیں ہے. بحیثیت والد آپ کی ذمہ داری اس وقت میں یہ ہے کہ آپ اپنی بچوں کو جو 10 سال یا 12 سال کے, ان کو گھر میں نماز پڑھیں, ساتھ پڑھائیں. چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ مسجد کو جائیں گے تو ماسک لگا کر جائیے. جامع نظامیہ کے علماء نے اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے, دین اسلام آپ کو ایسے وقت میں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ماسک لگا کر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں. اور جب آپ مسجد میں جائیں گے تو ہمیشہ کی طرح یہ ہے کہ ہم لوگ کھندے سے کھندا ملا کر سب بناتے ہیں. وہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے, آپ تمام کو یہ فتویٰ دیا گیا ہے جامع نظامیہ سے اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے معہد الاسلامی مدرسے سے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کو 2 فیٹ کا 2.5 فیٹ کا فاصلہ رکھیے. اس سے بھی نماز ادا ہوتی ہے. کھندے سے کھندا ملا کر صف بنانا جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں, وہ کیونکہ وائرس اپنے عروج پر ہے, آپ یہ نہ کریں. ایسا آپ کریں گے تو آپ کو وائرس لگ سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مساجد میں ہم تمام سے گزارش کر رہے ہیں کہ جہاں پر کارپیٹ ہے آپ اس کارپیٹ کو نکالیے, پلین پتھر پہ نماز پڑھیے, کیونکہ اس کو پتھر کو صاف کرنے میں آسانی ہوتی ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ آپ مسجد کو جا رہے ہیں تو اپنی جانماز آپ کے پاس ہے تو لے کر جائیے, اس کو بچھا کر اس پر نماز پڑھیے. جانماز نہیں ہے تو آپ کے پاس کوئی کپڑا ہوگا یا جو ہم رومال بنتے ہیں اس کو لے کر جائیے, اس کو بچھائیے, نماز پڑھیے. مساجد میں جب تک وائرس ختم نہیں ہوتا وضو کا انتظام, پانی مہیا نہیں کیا جانا چاہیے, اور بیت الخلاء ٹوائلٹس کو بند رکھنا چاہیے. بیت الخلاء سے وضو ایک جگہ کرنے سے بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے. اسی لیے کسی بھی حال میں بیت الخلاء ٹوائلٹس اور وضو کے پانی کا انتظام نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اپنے گھر سے ہی وضو کر کے جانا چاہیے. 8ویں بات یہ ہے کہ مسجد کو جانے سے پہلے سنت کی نماز اپنے گھر میں پڑھیے, فرض پڑھ کے فوراً گھر کو واپس آئیے اور سنت اور نوافل اپنے گھر میں ادا کریے. جمعے کے دن تمام ائمہ مسجد سے گزارش ہے کہ جمعے کا خطبہ مختصر رکھیں, فوراً فرض کی نماز ادا ہوگی 2 رکعت, اس کے بعد آپ اپنے فوراً گھر کو روانہ ہو جائیے اور گھر کو جا کر سنت اور نوافل ادا کریے جمعے کے دن. اور ہم امید کرتے ہیں کہ مسجد کمیٹی کے ذمہ داران, مسجد کے امام اور خطیب اپنے خطبے سے پہلے اس بات کو عوام کے سامنے دہرائیں گے. یہ احتیاطی اقدامات
بہت ضروری ہے. مسجد کو جائیں گے تو گھر سے وضو کر کے جائیں گے, چہرے پر ماسک لگا کر نماز پڑھیں گے, مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیں گے, اور بزرگوں کو مسجد نہیں جانے دیں گے, بچوں کو لے کر نہیں جانے دیں گے. یہ اہم تدابیر ہیں, یہ اہم گزارشات ہیں جو آپ کی صحت کے لیے, آپ کی جان بچانے کے لیے, ہماری ریاست کے لیے, ہمارے وطن کے لیے بے حد ضروری ہے. میں عوام سے التجا کرتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریے, اور تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا سکیں اس بیماری سے, اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو چھٹکارا دے سکے. ہاں بول. اور یہ جو مشین دی گئی ہے اس میں جو بھی کیا, میں کے ٹی آر کے ساتھ کھڑا ہوں اور میری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں, اور تلنگانہ اسٹیٹ کے بننے کے بعد میری رائے میں وہ ایک کامیاب منسٹر اب تک رہ چکے ہیں. یقیناً اور بھی ان کو کرنا چاہیے میونسپل ایڈمنسٹریشن میں, خاص طور سے ہمارے حیدرآباد میں ذرا وہ میٹرو کا کام ہے, مگر اگر آپ دیکھا جائیں گے تو کامیاب منسٹر. یہ جو این جی ٹی کی بات ہے, میں تو نہیں دیکھا, مگر میں کے ٹی آر کے ساتھ ہوں, اور میرا ماننا ہے کہ جب وہ اپنا کلیریفیکیشن دے چکے ہیں کہ اس چیز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر اس کو بلیو کرنا چاہیے. اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ وہ بتائے, ڈاکومنٹس بتائے کہ ان کا کنیکشن دکھاؤ. آپ کوئی بھی جائیں گے, آپ ڈال دیں گے تو ایسا کیسا ہوگا, تو غلط بات ہے. تعلق سے بھی میری کل بات چیت ہوئی ہے, اس کو چیک کیا جا رہا ہے. الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ یہ بول رہی ہے کہ 3 مہینے کا بل ایک ساتھ بھیجائے ہیں اور اس میں غلطی نہیں ہے. ہم یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو چیک کرنا چاہیے اتنا زیادہ بل کیسے آیا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, دیکھ کے اس کا انشاءاللہ سولوشن نکلے گا. مگر پھر سے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو بچائیے وائرس سے. حکومت اور مودی جی کے بھروسے پہ مت رہیے آپ کہ وہ وائرس روک دیں گے. آپ تھالی بجائے, آپ دیا جلائے, آپ لوگ ٹیرس پہ ٹھہر کے تھالیاں بجائے, پٹاخے پھوڑے, کیا کیا کرے آپ. آپ کو جو انگریزی میں کہتے ہیں نا, مسٹر مودی ہیز ٹیکن یو فار اے رائڈ, پلیز کم آؤٹ آف اٹ. کیا وائرس کم ہوا ان کے بولنے سے؟ وائرس بڑھ رہا ہے, اپنے آپ کو بچائیے. گورنمنٹس اپنی ریسپانسبلٹی سے ہاتھ دھو چکی ہے. اپنے آپ کو بچائیے اور سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے, ہاتھ دھوئیے. بیمار اگر ہیں تو فوراً اسپتال سے رجوع کریے. اپنے بزرگوں کو ریلیجیس پلیسز کو مت لے کر جائیے. مسجد کو جا رہے ہیں وضو کر کے جائیے, اپنی جانماز کو ساتھ لے کے جائیے, صرف فرض نماز پڑھیے. جمعے کے دن خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ 2 جماعتیں جمعے کی ہو سکتی ہیں, جمعے کی 2 جماعتیں مسجد میں ہو سکتی ہیں. ایک جماعت ہوگی, پھر اس کے تھوڑی دیر کا دوسری جماعت ہو سکتی ہے. اس کا بھی خیال رکھیے, اس کو بھی عمل کریے. تھینک یو.